السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات بڑی ہے اور بات وظائف رمضان تک آئی ہے۔ وظائف رمضان سے مراد وہ وظائف جو ہم آپ کے مسائل کی بنیاد پر آپ تک پہنچاتے ہیں، اور وہ قرآن سے نکالے ہوئے ہوتے ہیں یا احادیث نبوی سے، یا پھر ان کا کہیں نہ کہیں اس کا مصدر، اس کا مصداق جڑتا ہے اسلامی تعلیمات سے جا کر۔ تو بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں، اور میں اور مفتی صاحب بہت ہی خوشی اور مسرت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح شکر گزار ہیں ہم آپ کے علامہ مفتی شہریار داؤد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ زبردست۔ آج کا جو دن ہے ہم نے مخصوص کیا ہے خاص طور سے وظائف رمضان میں جنات کے حوالے سے۔ بہت سے لوگوں کو یہ مسائل درپیش ہیں، کچھ لوگوں کو نظر آتے ہیں بقول ان کے، کچھ لوگوں کو نہیں نظر آتے، کچھ گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے، کچھ علاقوں میں بڑے بڑے۔ یہ مختلف صورتیں، مختلف کیفیتیں کیوں ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جنات کی حقیقت سے انکار کرنا کفر ہے۔ جنات اپنا وجود رکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے سورہ جن قرآن مجید میں نازل فرمایا، اور جنات اپنا کبھی کبھی ایگزسٹنس شو کرتے ہیں۔ اچھا۔ اپنے وجود کا، اپنے ہونے کا احساس اظہار کرتے ہیں، احساس دلاتے ہیں۔ میں 1992 کی بات ہے، ہم لوگ بائی روڈ چائنا جا رہے تھے، واپسی میں گلگت، استور، دیامر، رٹو، یہ مختلف ہمارے شمالی علاقات بہت خوبصورت ترین پہاڑی پہاڑ۔ وہیں سے ہم نے بہت ساری داستانیں سنی، کہانیاں سنی، کہ جو مجھے آج تک یاد ہیں، کم و بیش کوئی 27-28 سال ہو گئے اس بات کو، کہ کئی لوگوں کو وہاں پہاڑوں میں باقاعدہ بڑے بڑے جسم نظر آئے ہیں۔ اچھا۔ ہاں، ہیولے نظر آئے ہیں۔ اور ایک چیز میں نے بڑی اچھی دیکھی ان پہاڑی لوگوں میں، کہ وہ لوگ سچ بہت بولتے ہیں۔ اچھا، ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ جی ہم نے جو بھی دیکھا وہ انسانی صورت پہ دیکھیں۔ مختلف کہتے ہیں ہم نے ہیپ ہیزرڈ سے موومنٹس دیکھے، ہم نے بڑے بڑے ہیولے دیکھے، ہمیں لگا کہ کوئی موومنٹ ہو رہی ہے، اور ہمیں باقاعدہ ان کا احساس ہوا ہے۔ 1992 کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ پھر اس کے بعد ہمیں مختلف، مجھے اس میں تجربات ہوتے رہے کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے بتایا، جیسے میں فیصل آباد گیا، اچھا، تو مجھے ایک بیٹی ہے، انہوں نے کہا، ان کے شوہر واصف صاحب ہیں، وہ دیکھ رہے ہوں گے ابھی شاید، تو ارم بیٹی اور ان کے شوہر، ان کے گھر میں ان کو نا ایک کمرے میں نا ان کی جو کھڑکی کا شیشہ نا، اس کو ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹک 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 نوک کرتا رہتا۔ میں اسے پہلے یہ سمجھاتا رہا کہ تمہارا وہم ہے، وہم ہے، وہم ہے، لیکن جب میں نے کچھ اپنا حساب کتاب یہاں لگایا تو مجھے احساس ہوا کہ ہاں وہاں وجود ہے، اور وہ اپنے وجود کا احساس دلانا چاہ رہا ہے۔ اچھا، اور شاید وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جی یہاں پر مزید عبادت ہو اس کمرے میں، صحیح، کہ وہ وہاں پر عبادت کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ محفل کبھی کبھار شاید منعقد کیا کرتے تھے، تلاوت قرآن مجید وہاں کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ جن یا وہ جو بھی مخلوق تھی وہ خوش ہوتی تھی۔ تو پھر ہم نے ان سے یہی کہا کہ بھائی آپ جو ہے اچھی چیزیں یہاں پر کریں، اچھے معاملات یہاں پر کیا کریں تاکہ ان کو خوشی ہو۔ اور میں آپ کو پہلے بھی کسی پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ گلشن اقبال میں ایک ایسے گھر میں گیا تھا کہ جہاں اس نے چھت پہ سے بہت ساری چیزیں گرا دی تھیں، کیونکہ وہاں ان کے مزاج کے خلاف کچھ ایسی غیر شرعی باتیں اور حرکتیں ہوئی تھیں کہ جن کو کہ وہ قطعاً پسند نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کروں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے کچھ لگتا ہے، ہمارے گھر میں کچھ ہے، تو ہم مطلقاً اس کا انکار نہیں کرتے، صحیح، لیکن اس کو ایک دم فوراً ہم ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے۔ اس کا باقاعدہ ایگزامن کیا جاتا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، جج کرتے ہیں، اس کو کئی چیزوں کے اوپر ہم گزارتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں آیا یہاں واقعی کوئی ہے۔ بعض دفعہ نہیں ہوتا، صرف اور صرف وہ وہاں کے لوگوں کے تخیلات ہوتے ہیں، ان کے وہم ہوتے ہیں، توہمات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ شاید یہاں کچھ ہے۔ اور بعض ایک طبقہ ایسا ہے، خاص طور پہ وہ خواتین کا طبقہ ایسا ہے کہ جو یہ جان کر ایسا سیناریو کریٹ کر دیتے ہیں، ایسی کیفیت کریٹ کر دیتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ کئی لڑکیوں کی مزاج کے بغیر ان کی منگنیاں یا نکاح یا شادیاں ہونے والی ہوتی ہیں، رشتے طے ہو گئے ہوتے ہیں۔ کئی کے ایسے ہوتے ہیں، کئی لڑکے نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ان کی شادیاں وہاں ہو جہاں طے ہو گئی ہیں۔ اسی طرح کئی لوگ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ کوئی ہمارے گھر میں آئے۔
صحیح. کئی لوگ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ہمارے رشتہ دار ہمارے گھروں میں آئیں، وہ اتنا خوف سراسیمگی پھیلا دیتے ہیں کہ رشتہ دار تک ان سے جو ہے کٹ جاتے ہیں. تو یہ کچھ سائیکالوجیکل ان کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، اس کے لیے ان کو کسی بہت اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے یا کسی ایسے اچھے عالم دین سے رابطہ کرنا چاہیے کہ جو انہیں ان کی سائیکی کو سمجھ کے ان کو مطمئن کر سکے. بہت سے لوگ سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے پریاں دیکھی ہیں، خاص طور پہ جھیل سیف الملوک کے حوالے سے بہت مشہور ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی مخلوقات دیکھی گئی ہیں. میں اس کا انکار نہیں کرتا. میں جھیل سیف الملوک کے بارے میں مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے کہا، اور کئی میں نے، جیسے میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں خود ایسے لوگوں سے مل کر آیا ہوں جنہوں نے مجھے پہاڑوں پہ جنات کے وجود کی باقاعدہ دلیلیں دی ہیں. اچھا. تو میں اس کو مطلب ہے کہ ڈینائی نہیں کرتا. پریاں دکھتی ہوں گی تو اس کو میں کیسے ایکسیپٹ کروں، لیکن انکار کا میں نہیں کر رہا ان کا. صحیح. لیکن ہیں ضرور مخلوقات. دیکھیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر، آسمان پر اور زمین کے اندر مخلوقات پیدا فرمائی ہیں. تو ان مخلوقات کی کافی تعداد ہے. اب ظاہری بات ہے بہت ساری مخلوقات کوئی نہ کوئی تو کانفلکٹ ہوتی ہوگی نا انسانوں سے بھی. صحیح. جنات ہیں، حیوانات ہیں، نباتات، جمادات، اللہ نے بہت ساری چیزیں تخلیق کی ہیں. اور اس کے اندر جو سب سے اہم انسان کے بعد ہے وہ جنات ہیں، کیونکہ انسان اور جنات کا ہی حساب کتاب ہے. کیونکہ اللہ نے فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. تو انسانوں کے لیے بھی محشر برپا ہوگی اور جنات کے لیے بھی. اور یہ بھی فرما دیا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم فانفذوا. یہ تو ایسی پیاری آیت مبارکہ ہے، میں اس کے اوپر تھوڑی سی اپنی سائنس جھاڑنے کی کوشش کروں گا. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. یہ گریویٹیشنل فورس سے باہر نکلنے کے لیے جو امریکنز کو یا رشینز کو جو موٹیویشن ملی وہ اس آیت سے ملی تھی. سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ یار اللہ ان کے قرآن کے اندر، مسلمانوں کے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ان کا فرما رہا ہے کہ تم اگر زمین آسمان کے کناروں سے نکلنا چاہو تو نکل جاؤ، لیکن بغیر طاقت کے تو تم نکل سکتے ہی نہیں. صحیح ہے. without force. Then they searched کہ what is that force, and that force is gravitational force. They created the force which is much more greater than the gravitational force. جب انہوں نے وہ راکٹ انجن ایجاد کیا اور جب انہوں نے گریویٹیشنل فورس کو کاٹ دیا اور جب وہ باہر نکلے تو پھر انہوں نے کائنات تسخیر کر لی. اللہ نے تو فرمایا یتدبرون القرآن، تم تدبر نہیں کرتے، افلا یتفکرون القرآن، تم اس کے اوپر فکر نہیں کرتے. بہت خوب. راستہ مل گیا ان کو الحمدللہ. بہت سے لوگ چاہتے ہیں جنات ہوں یا دیگر مخلوقات ہوں ان سے حفاظت کے لیے کوئی ایسا تعویذ یا وظیفہ ان تک پہنچا دیں. جنات سب سے زیادہ جو شریر جنات ہوتے ہیں نا آیت الکرسی سے بڑا ڈرتے ہیں. اچھا. ہاں، اور آیت الکرسی اصل میں شیطان نے ہی یہ دیا ہوا ہے وظیفہ. میں واقعہ سنا چکا ہوں، جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال کا جو ہے نگران چوکیدار مقرر کیا تو حضور نے فرمایا تھا کوئی آئے گا، اور وہ آیا 3 راتوں تک آتا رہا اور پھر وہ روتا رہا اور جاتا رہا. اس کی وجہ جو ہے وہ شیطان کا شیطان تھا جس نے اللہ کی طرف سے یہ خاص. ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک وسیلہ بنا دیا ہمیں ایک بات بتانے کے لیے کہ جب بھی خدا نہ خواستہ آپ کو لگے کہ یار کچھ کوئی ایسی غیر مرئی مخلوق، چونکہ نہ نظر آنے والی مخلوق ہے نا، تو یہ مخلوق ہے یا میرے ارد گرد ہے، مجھے لگ رہا ہے کچھ خوف محسوس ہو رہا ہے، فوراً آیت الکرسی پڑھے، بلند آواز سے پڑھے اور اپنے اوپر بھی پھونک مار لے اور دائیں بائیں بھی پھونک مار دیں انشاءاللہ. ایک ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. شاید کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے جس کی وجہ سے آواز ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. آپ دوبارہ کال کیجیے گا. بعض اوقات معاملات ہو جاتے ہیں مگر آپ کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے. حضور بہت سارے لائیو کالرز اور اس کے علاوہ پیغامات بھی ہمیں ملتے رہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی چیز نظر نہیں آتی گھر میں مگر اس کی حرکت، جیسے آپ نے عرض کیا، بہت ساری جگہوں پہ ایسا لگتا ہے کہ وہ گھڑیاں رک جاتی ہیں، ٹائم وہیں پہ رک جاتا ہے. سیل ڈالتے ہیں پھر گھڑی رک جاتی ہے، سیل ڈالتے ہیں پھر گھڑی رک جاتی ہے. لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جہاں جنات ہوتے ہیں وہاں ٹائم آگے بڑھتا نہیں ہے. نہیں، ایسا میں نے کہا نا، یہ اپنے ایگزسٹنس کا احساس دلاتے ہیں کہ ہم ہیں. یہ روک دیتے ہیں، گھڑیاں روک دیتے ہیں ان کے اختیار میں. میں نے عرض کیا نا، یہ اتنی زیادہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے قدرت عطا فرمائی. ایک تو ان کی عمریں کافی طویل، بہت لمبی عمر ہے، ٹھیک ہے. پھر یہ ایٹ اے ٹائم ایک جگہ پہ بیٹھ کے، مثال کے طور پر یہاں سے بیٹھ کے وہ سامنے دیوار میں جو 20 فٹ دور دیوار ہے اس کا بٹن آف کرنا ہے، وہاں کوئی لگا تو یہاں سے بیٹھے بیٹھے اس کا بٹن آف کر دیں گے. اس کے اوپر میں انڈیا گیا 1990 غالباً 89-90 کی بات ہے. مجھے وہاں ایک دارالعلوم کے اندر
ایک شاگرد ملا, وہ پڑھتا تھا, کہتا ہے حضرت ہمارے ساتھ تو بڑا معاملہ عجیب ہوا کہ ہم بیٹھے تھے اور ہمارے استاد صاحب, سردیاں تھیں, اور کوئی نا لڑکا لائٹ آن کر کے نا آ کے بس سو گیا, واش روم جا کے آ کے سو گیا. اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی, بڑی سخت سردی تھی, کانپور کا واقعہ ہے, انڈیا ایم پی کون سا صوبہ, بہرحال. تو کہنے لگا کہ حضرت ہم میں سے کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ باہر نکل کر کے جو ہے نا لائٹ بجھائے. تو ایک لڑکا کہتا ہے یار تم میں سے کوئی اٹھ کے لائٹ کیوں نہیں بجھاتا؟ تو کسی نے جواب نہیں دیا. پھر اسی لڑکے نے بستر میں بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے اپنا ہاتھ بڑھایا اور وہاں بٹن تک اس کا ہاتھ گیا, اس نے بٹن آف کیا. اس کے بعد ہم سب کی کہتا ہے گھگی بن گئے, ہم سب نے لیا آپ اپنے سروں پر لے لیے. وہ لڑکا جن تھا, اللہ وہاں پر علم حاصل کرنے آیا ہوا تھا. یہ آنکھوں دیکھا واقعہ, یہ آنکھوں دیکھا واقعہ مجھے خود. جی ایک ہمارے پاس کالر بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں ہاں سے؟ جی بھائی, بچوں کا مسئلہ ہے جادو ٹونا. بچوں کا مسئلہ ہے جادو ٹونا کے حوالے سے. جی یہ پوچھنا ہے گھر میں کیا کہتے ہیں یہ بسیرا ہے بھائی چیزوں کا. ٹھیک, جادو ٹونا کا مسئلہ ہے, بچے غیر محفوظ ہیں, جادو کے اثرات نظر آ رہے ہیں. جادو کے اثرات بڑے خطرناک قسم کے ہوتے ہیں جناب, اس کو کبھی ہلکا نہیں لینا چاہیے. اچھا, پہلی تو بات یہ ہے کہ جادو ہی ہے, یہ دیکھنا ہوگا. صحیح. چلیے جادو ہے تو پھر اس کو ٹیکل کس طرح کرنا ہے, اس نے کس نوعیت کا جادو کیا ہے. جادو کی کئی مطلب کہ وجوہات ہوتی ہیں. وہ آپ کو بیمار بھی کر سکتا ہے, صحیح, وہ آپ کو ذہنی طور پر پریشان بھی کر سکتا ہے, وہ آپ کے گھر میں آپس میں لڑائیاں بھی کرا سکتا ہے. اچھا, وہ آپ کے روزی روزگار کے معاملات کو ڈسٹرب کر سکتا ہے, ختم نہیں کر سکتا. روزی آپ کو ملے گی, وہ اللہ کے اختیار میں, بے شک, لیکن وہ آپ کو ڈسٹرب ایسا کر دے گا کہ آپ نے سیدھا سیدھا جانا ہوتا ہے نا, آپ کے قدم سیدھے اٹھنے کے بجائے دائیں بائیں کر دے گا. آپ کام پہ جانے کے بجائے صبح 9 بجے پہنچنا, پتہ چلے آپ 10:30 بجے پہنچے اور پھر آفس سے آپ کو ڈانٹے پڑ رہی ہیں. ڈسٹریکشن, کبھی آپ کی ٹائر پنچر ہو جائے گا, کبھی آپ کے ساتھ کسی کی لڑائی ہو جائے گی. مطلب آپ کو اتنا ڈسٹرب ہو جائے گا, ہارڈلز اتنی ڈال دی جائیں گی. یہ میکسیمم جادو کر سکتا ہے. صحیح. تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے پھر مختلف طریقوں سے اس کو پہلے انالائز کیا جاتا ہے. احتیاط کے لیے کوئی وظیفہ, احتیاط کے لیے جب بھی جادو کے لیے تو یہی ہے کہ قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, معوذتین سے کہتے ہیں, 3 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا. ٹھیک, ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. امام الدین سر کوئٹہ سے بول رہا ہوں. جی حضور, کیا حال ہیں اور کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ اللہ کا کرم ہے, میرا مفتی صاحب سے دو سوال ہیں. جی سوال پوچھیے. پہلا تو یہ ہے کہ میرا قرض دار مجھے پیمنٹ نہیں کر رہا ہے. میرا قرض دار پیمنٹ نہیں کر. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پاکستانی خبروں میں بھی سنا ہے. جی جی, ہیلو, جی بولیں. خبروں میں سنا ہے. اچھا, خبروں میں سنا ہے کہ کوئی ادھر کوئٹہ میں کمپنی پرائیویٹ کھلا ہے, ادھر لوگوں کے پیسے اس نے کافی جمع کیے ہیں اور لاکھ روپے پر 17,000 روپے وہ منافع دے رہا تھا. 3 سال سے یہ اسکیم چلا ہے. اب تقریباً 70 ارب روپے جھانسا دے کر لوگوں کے پیسے لے گئے. اب وہ دبئی چلا گیا ہے, لوگ بہت پریشان ہیں, اجتماعی مسئلہ ہے. مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ اس کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتائیں. اچھا امام دین, آپ ماشاءاللہ روز کال کرتے ہیں. مجھے یہ مسئلہ ایک آیا ہوا ہے, کسی خاتون کے شوہر نے بھی کوئی تقریباً اپنے 28-29 لاکھ روپے دیے ہوئے کسی کو, اور اس کو کوئی 1,22,500 روپے شاید ملے تھے, باقی اس کو پیسے وہ دیے نہیں, وہ بھاگ گیا. تو یہ وہی کیس ہے کوئٹہ میں ہوا ہے امام دین صاحب؟ کال ان کی ڈراپ ہو گئی مگر وہ سن رہے ہوں گے اس بات کو. تو بہرحال اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بڑا کرم فرمائے اور ایسے چیٹرز اور ایسے دغا بازوں سے اللہ تعالیٰ بچائے, ان کے شر سے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اچھا, یہ کم از کم میرا خیال ہے 111 مرتبہ تو کم از کم پڑھیں, نہیں تو 313 مرتبہ تو ضرور پڑھیں. 313 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 111 مرتبہ ضرور پڑھیں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ سب کے شروں سے ہمیں محفوظ فرمائے. یہ پڑھتے رہیں, اس کے بعد دعا مانگیں گے یا اللہ ہماری ڈوبی ہوئی رقم ہمیں عطا فرما دے. انشاءاللہ العزیز ضرور مل جائے گی. اللہ ٹھیک, مناسب ہو گیا. ہمارے پاس مختلف قسم کے میسیجز بھی آتے ہیں. ایک خاتون نے سوال پوچھا, رات کو سونے کے بعد ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ان کے آس پاس ہے, یہاں تک کہ ان کو چھو رہا ہے. آنکھوں کو کوئی نظر نہیں آتا, مگر بعض اوقات صبح اٹھ کے دیکھتی ہیں تو جسم پہ نشان بھی ہوتے ہیں.
جی ہاں، یہ جنات ہی کی ایک قسم ہوتی ہے، ان کے ساتھ تو بڑی اس نے شرافت کا مظاہرہ کیا ہے. میرے پاس تو ایسے بھی فون کالز اور میسیجز آئے کہ ان کے ساتھ بہت زیادتیاں تک ہوئی ہیں. تو ان سے بچنے کے لیے میں نے عرض کیا کہ باوضو سوئیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی، یہ تو مست پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار کے، ہاتھوں پہ ہتھیلیوں پہ پڑھ کے پھونک مار کے پورے بدن پہ ہاتھ یہ پھیر لیں، انشاءاللہ العزیز وہ پھر تنگ نہیں کریں گے ایسی چیزیں. اور میں نے ایک عرض کیا تھا، میں نے واقعی کل بھی فون آیا تھا مجھے ریاض سے، کامران صاحب کا، وہ ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے بیچارے، میں آج انشاءاللہ العزیز ان کو واٹس ایپ کر دوں گا. میں نے ایک خط بتایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے مبارکہ جسے تحدیدی نامہ کہتے ہیں، وہ شہنشاہ جنات کے نام پر، وہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کنٹرول ہمارے پروگرام کنٹرول روم کو دے دوں تاکہ کل وہ جو ہے نا ہمارے یہاں اسکرین پر اس کو شو کر دیں، تو لوگ بے شک اس کی فوٹو لے لیں یا یوٹیوب پہ جب جا کے ہمارا شو دیکھیں تو اس کو وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. انشاءاللہ العزیز یہ اپنے پاس رکھیں، اپنے گھروں میں اس کی فوٹو کاپی کر کے اپنے دروازوں کے اوپر لگا دیں کہ جس کے نیچے سے آپ گزرتے ہیں چل جاتے ہیں. تو یہ جس گھر میں یہ نام مبارکہ ہوتا ہے وہاں سے بھی ایسے شریر جنات چلے جاتے ہیں. ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پیسے چوری ہو جاتے ہیں، جی جیولری غائب ہو جاتی ہے، اور ہماری کئی قیمتی چیزیں آگے بانڈ پرائز بانڈ چلے گئے، تو یہ بھی یہ شریر جنات کرتے ہیں. یہ شریر جنات کرتے ہیں. جی ہاں. ایک ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. علیکم السلام. کون صاحب، آپ کہاں سے؟ سر میں پنڈی سے بول رہا ہوں، اشفاق میرا نام ہے. ٹھیک. تو قاری صاحب سے یہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا. سر میرے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، ہر وظیفہ، ہر قسم کی نماز، ہر چیز کر کے دیکھ چکا ہوں، لیکن حالات جو ہیں بالکل ہی خراب ہو رہے ہیں، بدلنے کا نام نہیں لے رہے. قاری صاحب سے مشورہ ذرا میرے طلب ہے کہ ایسا حل بتا دیں کہ اللہ کو بہتری کی امید پیدا کر دے. میرا بھائی بہت تکلیف میں ہے. بالکل ان کی آواز سے لگ رہا ہے. ایک شعر میں آپ کو جواب دیتا ہوں، جے تو رب نو منانا پہلے یار نو منا، رب من جاندہ یار نو مناؤنا اوکھا ہے. یار یہاں پر کون ہے؟ انسان. اس یار میں آپ کے ماں، باپ، بہن، بھائی، دوست، احباب، رشتہ دار، پڑوسی، یہ سب شامل ہیں. ان میں سے دیکھیں کس کی ہم نے زیادتی کی ہے، کس کا ہم نے حق مارا ہے، کس کے ساتھ ہم نے کوئی غلط خدا نہ خواستہ کیا ہے. دوسرے نمبر پہ استغفار کی کثرت کیجئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پورا پڑھ لیجئے، یا خالی استغفر اللہ خالی پڑھ لیجئے 313 مرتبہ. اور اللہ کے حضور جتنا ہو سکے گڑ گڑا کر دعا مانگیے. میں نہیں کہتا کہ آپ نہیں مانگتے ہوں گے، یقیناً مانگتے ہوں گے، لیکن بعض اس طرح جب بندہ کلمات کہتا ہے نا، یا اللہ میں نے دانستہ یا نادانستہ طور پر جو بھی کلمات کفریہ کے کہے ہیں، اے اللہ میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں، اور جس کسی کی بھی میں نے دل آزاری کی ہے، اے اللہ میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں. یا اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس کے صدقے تو مجھے میرے حالات آسان فرما. انشاءاللہ آپ کے معاملات سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. حضور خواب تک رسائی ممکن ہے جنات کی؟ بہت سے لوگوں کے خواب میں آتے ہیں اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا معمولات میں جو تکلیف ہے، ایذا ہے، وہ خواب تک میں محسوس ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہے، ممکن ہے. شیطان، شیاطین اور یہ شریر جنات بالکل خواب کی اندر آپ کو جو ہے تکلیف دے سکتے ہیں، آپ کو برے برے خواب دکھا سکتے ہیں جن سے آپ پریشان ہو کر کے اپنے کئی کام خراب کر لیتے ہیں. اچھا. سب سے پہلا کام تو وہ یہی خراب کر دیں کہ خواب ہر ایک کو جا کے سنا دے دیں. ہم انسان لوگ خواب صرف اس کو سنائے جو معبر ہو، جس کو تعبیر کا علم ہو. کیونکہ خواب کے لیے امام محمد سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بندے کے پاس علم جفر، علم رمل، علم ابجاد، علم اوقات، علم 5 یا 7 علوم ایسے ہیں جس کی اس کو دسترس حاصل ہو، اس کے بعد جا کر کے وہ جو ہے نا تعبیر بیان کرنے کے قابل ہوتا ہے. ہاں، مفتی محمد سہیل رضا امجدی میرے چھوٹے بھائی ہیں، وہ ماشاءاللہ اس کے اندر کافی پاکستان کے اندر میں نے دیکھا بہت مہارت رکھتے ہیں ماشاءاللہ وہ اس کے اندر. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ کبھی خواب کبھی رات میں کسی کو نہیں سنانا، اندھیرے میں. ہمیشہ خواب دن کی روشنی میں پہلے کسی اپنے بہت خاص کو جو آپ کا راز رکھ سکتا ہو اس کو رکھے، کیونکہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، بعض روایت میں 40واں حصہ ہے. اور فرمایا یہ خواب بس بند مٹھی ہے، کھلی گئی. اچھا، جس کو آپ نے خواب سنایا اس نے جو منہ سے نکال دیا نا وہی اس کی تعبیر ہو جانی ہے.
अच्छा اچھا بعض خواب ایسے ہوتے ہیں ان کی تعبیر وہ دکھتا کچھ ہے لیکن اس کی تعبیر اس کے برعکس ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. مر گیا دیکھا موت میں ہے تو اس کی مطلب تو زندگی طویل ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. اچھا بعض ایسے خواب ہے جیسے مثال عام طور پر لوگ نیٹ سے دیکھ لیتے ہیں جی میں نے دیکھا جی میرے دانت گر گئے, تو عام طور پر آپ نیٹ پر جا کر کتابوں میں دیکھو اس کا مطلب ہوگا جی کوئی نہ کوئی آپ کا قریبی عزیز وفات پا جائے گا, جبکہ ہر دانت گرنے کی تعبیر یہ نہیں ہے. اچھا اسی لیے اس کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. ایک اور ہمارے پاس کالر بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے اور کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ آپ سے بات کر رہا ہوں. اچھا آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے, اگر ممکن ہو تو تھوڑا بلند آواز میں بات کیجیے گا. ہیلو سر, میں میرپور خاص سے ذاکر کمالی بات کر رہا ہوں. اچھا میرپور خاص سے آپ بات کر رہے ہیں, کیا سوال پوچھنا چاہیں گے برادر عزیز؟ سر آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. گزارش ہے ایک میری آپ سے, ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے گا, ہمیں پیاری آواز آئے گی آپ کی. سر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میری مسز کو ہے نا شوگر ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک تو نہیں ہے, اللہ نہ کرے شوگر ہو رہے. وہ بھی ٹھیک ہے, آخری ٹائم 4 بجے کے بعد ان کی طبیعت تھوڑی سی بگڑ جاتی ہے, بالکل سست ہو جاتی ہے, لیکن روزہ ہم چھوڑنا نہیں چاہ رہے, اور تو اس کے لیے کچھ بتائیں, کچھ ایسا وظیفہ بتائیں یا چیز بتائیں تاکہ وہ ہم لوگ پڑھ سکیں. ٹھیک شوگر کے پیشنٹ ہے, 4 بجے کے بعد تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے, مشکل ہو جاتا ہے روزہ رکھنا. ظاہری بات ہے وہ معذور ہے, شرعی معذور ہیں اور جان بچانا فرض ہے, تو یہ ان روزوں کی قضا کریں گی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کا تو بغیر وہ بعض دفعہ انسولین بھی لیتے ہوں گی, تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ پھر ان دنوں کا انتظار کریں جن میں روزے چھوٹے ہوتے ہیں, جیسے سردیوں کے, صحیح ان دنوں میں ان روزوں کی قضا کریں. کوئی ایسا وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے انسان میں استقامت آ جائے, بردباری آ جائے, یا اس کی صحت قدرن بہتر ہو جائے؟ ظاہری بات ہے سورہ شفا ہے نا, سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں, پانی پہ دم کر کے پی لیں, جو میڈیسن یہ لیتی ہیں اس کے اوپر دم کر دیں, تو انشاءاللہ اس سے ان کو کافی سہولت ملے گی. لیکن میں شوگر کے پیشنٹس کو میں اتنا ضرور تھوڑی ریکمینڈ, رسک نہ لیں, ٹھیک, جان بچانا فرض ہے. ٹھیک, ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مجھے یہ سوال پوچھنا تھا, اگر ہم روزے میں کسی سے بدتمیزی کرتے تو ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے میں کسی سے بدتمیزی کرتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو بہرحال شرعی فقہی سوال ہے, مگر بدتمیزی کرے ہی نہیں اور غلطی سے ہو گئی تو اس سے معافی مانگ لیں. بہرحال روزہ آپ کا کسی بھی صورت میں نہیں ٹوٹ رہا ہے. ٹھیک, حضور گفتگو فقہی اور شرعی بھی ہو جاتی ہے, ساتھ ساتھ سوالات بڑی نوعیت کے تھے, خاص طور سے جنات کے حوالے سے جو آپ نے آج موضوع دی ہے ہمیں. بہت سے افراد ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں خواب میں ڈرایا جاتا ہے کہ یہ کام نہیں کرو, اور وہ پریڈکشن صحیح ثابت ہوتی ہے. کیا ان کی کوئی رہنمائی فرماتا ہے؟ گھر میں بعض اوقات ایسی شخصیات محسوس ہوتی ہیں جو آپ کی رہنمائی کر رہی ہوتی ہیں, بزرگ ہستیاں جسے آپ کہتے ہیں. جی میں نے عرض کیا نا, جنات کے اندر نیک بھی ہیں, بد بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ آیا آپ کی رہنمائی ہو رہی ہے یا آپ کو حق سے روکا جا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, اب یہ آپ کو خود ایزیوم کرنا ہے. اچھا, کہ آپ باوضو رہتے ہیں, آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ ذکر اذکار کرتے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ پہلے میری جو اس طرح کی رہنمائی ہوئی ہے اس میں مجھے فائدہ ہوا ہے, تو پھر اس کی رہنمائی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک, لیکن اگر ایسا لگتا ہے کہ یار پہلے میں نے مسٹیک کر دی تھی, اب بھی مجھے ایسا کوئی الٹا سیدھا اشارہ ہو رہا ہے, تو اب اس کی نہ لے. سب سے بہترین بات تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل اس کے رسول علیہ السلام نے ہمیں جو ہدایات دے دی ہیں, قرآن مجید, فرقان حمید اور آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ, اس کے اندر اس کا جو ہے نا تلاش کرے. صحیح. ایک اور ہمارے کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میری بہن کیا نام ہے آپ کا, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, سیما. مجھے 2 سوال پوچھنے ہیں. ابھی آپ نے جادو کے حوالے سے اور نیند کے حوالے سے بتایا کہ میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب میں سو رہی ہوتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے میرے ساتھ کوئی ہے. ٹھیک ہے, اور مجھے بہت فٹس آتے ہیں نیند میں. اکثر میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ تم اتنی زور زور سے اچھل رہی ہوتی ہو, مطلب بیٹھتے کہ باقاعدہ مجھے اٹھنا پڑتا ہے, یعنی اتنے فٹس آتے ہیں سوتے میں مجھے. اور دوسری چیز یہ کہ میں خواب دیکھتی ہوں جو تقریباً مجھے 6-7 سال تو ہو گئے, اکثر و بیشتر وہ مجھے آتا ہے, کبھی 6 مہینے بعد, کبھی سال بعد بھی آتا ہے, کہ میں بس بھاگ رہی ہوں, آگے ہی آگے بھاگ رہی ہوں, اور بہت ہی مطلب جنگل بیابان ہے, دیواریں ہیں, ان کو بس میرے پیچھے کوئی ہے جو مجھے مارنا چاہتا ہے باقاعدہ, اور اس کے اوپر کالا کپڑا ڈلا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں مطلب کوئی چیز ہے.
جو مجھے مارنا ہے. میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتی ہوں, یہ مجھے احساس ہے, یہ میرا اس خواب میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو بھی ہے اس کے ہاتھ میں مجھے مارنے کی چیز ہے, جو کہ میں خواب میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ خنجر ہے. ٹھیک ہے, اور میں بس اتنا بھاگتی ہوں پہاڑوں پہ, چٹانوں پہ, لیکن میں بچ جاتی ہوں. اور ہر بار میں ہائٹ پہ ہی جا کے رکتی ہوں, اور باقاعدہ اور میں جب اٹھتی ہوں تو آپ یقین کریں کہ یا تو اذان ہو رہی ہوتی ہے یا پھر چند سیکنڈ کے بعد اذانیں شروع ہو جاتی ہیں, اور میں اس کو بھول جاتی ہوں. جیسے کبھی 6 مہینے بعد دیکھا, سال بعد دیکھا, اور ایسا نہیں ہے کہ میرے ذہن پہ سوار ہے, لیکن جب مجھے یہ خواب آتا ہے تو کچھ دنوں تک میں بہت ڈسٹرب رہتی ہوں. مطلب نہ میرے جسم باڈی میں مطلب جان ہوتی ہے, اور بہت ہی زیادہ جس کو کہہ سکتے ہیں آپ کہ میں بہت لتھارجک ہوتی ہوں. تو مجھے دونوں چیزوں کا بتا دیں کہ ایک مجھے سوتے ہوئے بہت فٹس آتے ہیں اور یہ خواب آتا ہے. ٹھیک ہے میری بہن, پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ایک سوال کا جواب مجھے دے دیجیے گا, کیا ہارر موویز یا ناولس اس طرح کی پڑھتی ہیں آپ؟ بالکل بھی نہیں, نہ میں ہارر مووی بچپن سے نہیں دیکھی, نہ کوئی ناول اس قسم کا کبھی بھی نہیں پڑھا. ٹھیک شکریہ. میں تو خود ڈرتی ہوں. اچھا بہن, آپ نے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ خواب یا تو دن میں کسی کو سنا دیا ہو تو پھر رات میں سنایا جائے, تو آپ نے یہ خواب یقیناً کسی کو سنایا ہوا ہوگا نا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اچھا اب ایک تو یہ کہ ان کو جو فٹس کے دورے پڑتے ہیں, اس کا انہوں نے, میں نے سوال کرنا تھا لیکن بات ڈسکنیکٹ ہو گئی, کہ آیا کیا انہوں نے کبھی اس کا میڈیکلی چیک اپ کروایا اپنا؟ صحیح سن رہی ہوں, کیونکہ یہ میں نے کہا نا کہ بعض ایک بیماری اس کو ایپیلیپسی کہتے ہیں, جسے مرگی کا بھی نام دیا جاتا ہے. اس میں ایک چھوٹی مرگی ہوتی ہے, ایک بڑی مرگی ہوتی ہے, لیکن چونکہ مرگی اتنا خوفناک اور عجیب و غریب سا معیوب سا لفظ بن گیا ہمارے یہاں کہ لوگ کوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, جبکہ یہ بہت ہی ٹپیکل قسم کی سائنٹیفک بیماری ہے. صحیح. اور اس کے اندر ہمارے ذہن کی جو برقی لہریں ہوتی ہیں, جو ہمارے ذہن کے اندر جو پازیٹیو نیگیٹو جو ہمارے ویوز چل رہے ہوتے ہیں, یہ ان کے امبیلنسمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. صحیح. اس کو بیلنس کرنا ہوتا ہے, اس کے مختلف طریقے ہیں. اس کے لیے میں ان سے یہی کہوں گا کراچی میں ہے تو یہ عید کے بعد مجھ سے ملاقات کر لیں انشاءاللہ, ہسبینڈ کے ساتھ آ جائیں انشاءاللہ, ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, جس کی وجہ سے ان کو اکثر یہ سوتے میں جو ہے نا فٹس کے اٹیکس آتے ہیں. دوسری بات یہ جب بھی سوتی ہوں گی, میرا گمان یہ ہے, میری اصلاح کیجیے گا اگر میں صحیح ہوں تو, کہ یہ بالکل جب چت سیدھا لیٹتی ہے نا تب ان کو فٹس آتے ہوں گے. اچھا. کبھی کبھار کروٹ میں بھی آتے ہیں, لیکن بہت ریئر, 2 to 5% اس کا چانسز ہیں. زیادہ تر 80 to 90% جب بالکل بندہ چت سیدھا لیٹتا ہے نا, یا بالکل الٹا لیٹتا ہے چت وہ پیٹ کے بل, ان دونوں صورتوں میں یعنی یہ منع ہے. خاص طور پہ پیٹ کے بل سونا تو ویسے ہی منع, حضور نے منع فرمایا سختی سے. اور جو بالکل چت لیٹتا ہے اس کو بھی چاہیے کہ چت نہ لیٹے, سیدھی بالکل لیٹ کے تھوڑی دیر ذکر اذکار کر کے پھر الٹے کروٹ لیٹ جائے, اور جب نیند آنے لگے تو سیدھی کروٹ لیٹ جائے. میڈیکلی بھی ڈاکٹر کہتے ہیں الٹی کروٹ نہیں سونا چاہیے, حضور کی سنت میں عظمت ہے, حضور نے فرمایا سیدھی کروٹ لیٹو اس طرح کہ تمہارا چہرہ قبلے کی سمت ہو جائے. تو انشاءاللہ پھر جب یہ میں سوچ رہا ہوں میڈیکل چیک اپ بھی کروایا ہوا ہے, میڈیکل چیک اپ کروایا ہوا ہے انہوں نے کروایا ہوا ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر یہ آ جائے انشاءاللہ العزیز. پھر کچھ اثرات, اب دیکھیں میں بھی مجبور ہوں لفظ اثرات کہنے کے لیے, یہ وہی جنات یا کوئی دوسری مخلوقات جو ان کو تکلیف دے کر خوش ہوتی ہے. اچھا, یہ ممکن ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کا دل آ جائے, جنات کا دل آ جائے کسی انسانوں میں سے؟ یار ان کے پاس ڈین بہت, وہ چڑیلیں بہت ہیں یار, رہنے دیں یہ خامخواہ کی باتیں ہیں کہ جی ہمارے اوپر. مجھے نہیں سمجھ میں آتا, ٹھیک ہے جنات یہاں پر ہیں, جب وہ ایشیا میں ہیں تو وہ یورپ ویسٹ میں بھی ہوتے ہوں گے, اب وہ وہاں کی چھوڑ چھاڑ کے ہماری برقعے والیوں اور نقاب پوشوں پر آ جاتے ہیں یار, مجھے نہیں سمجھ میں آتی. کوئی ادب آ جائے. اچھا, ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں اور سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جی جناب, کون سا, آپ کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم, میں حیدرآباد سے ندا بول رہی ہوں. جی ندا, کیا سوال پوچھنا چاہیں گی آپ؟ مجھے ایک تو یہ پوچھنا ہے, ایک تو میرا قرض ہے مجھ پہ بہت زیادہ, اور ایک دوسرا یہ ہے کہ میرا ذاتی مکان نہیں ہے. مجھے مکان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں, میرا اپنا مکان ہو جائے, میں کرائے کے مکانوں پہ رہ رہی ہوں. یہ 2 سوال ہیں میرے. یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں, اول آخر 3 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے گھر لینا ہے, گھر آپ کا ایک خاص مقصد ہے. میں نے ایک بہت آسان سا وظیفہ عرض کرتا ہوں, میں مہینے کے 11 دن آپ نے کنٹینیو 11 دن کنٹینیو کیا کرنا ہے, 11 مرتبہ درود شریف پڑھا, اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا پوری 3 مرتبہ یہ سورہ والضحیٰ پڑھی,
اور اس کے بعد 120 مرتبہ سورہ قصص کی آیت ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ سورہ قصص کی آیت نمبر غالباً 85 ہے, مجھے صحیح طرح یاد نہیں, ڈبل چیک بھی ہاں, تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ آیت 120 مرتبہ پڑھنی ہے, اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے. جس بھی مقصد کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے نا, وہ مقصد آپ کا پورا ہوگا انشاءاللہ. خاص طور پہ یہ میں بچیوں کو رشتے اور نکاح کے لیے دیا کرتا ہوں, اور خاص طور پہ جب جس کو اپنے گھر یا اپنا کاروبار کے لیے اپنی زمین وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے دیا کرتا ہوں. بہت مجرب ہے یہ. اچھا ماشاءاللہ. ایک اور ہمارے پاس ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی حضور السلام علیکم. ممکنہ طور سے دوبارہ سے کوشش کیجئے, کال لگے گی انشاءاللہ بات ہو پائے گی ہماری. ٹھیک ہے, تو یہ وظیفہ آپ نے مکان کے لیے بتا دیا ہے کہ ساتھ ساتھ جس میں دکان کسی نے لینی ہے اپنی, کوئی پلاٹ لینا ہے اپنا, تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ مقصد کے لیے جس نیت سے جس مقصد سے پڑھیں گے نا, یہ مقصد آپ کا انشاءاللہ العزیز ضرور پورا ہوگا. فرمایا کہ مقروض ہیں, قرضہ بھی قرضے کے لیے میں نے عرض کیا نا, یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ العزیز, کنفرم قرضہ اترے گا اللہ تعالیٰ. اور پھر وہ سورہ طلاق کی غالباً آیت ہے نا وہ, کہ تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ایمان والو جو روز قیامت پر یقین رکھتا ہے تو وہ اللہ سے ڈرے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. ٹھیک فرما رہے ہیں آپ. ایک اور ہمارے پاس کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو جی حضور السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. علیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ ہلو السلام علیکم. اللہ آپ پہ بھی سلامتی فرمائے. کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں, صابر خان. اچھا شاکر بردر, کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ سر جی میں جو ہے نا بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا کاروبار بہت سلو ہوا ہے اور میں بہت پریشان ہوں, اور لوگوں کا قرضہ میں نے دینا ہے بہت زیادہ, اور میں بہت ہوں, تو بس یہی سوال ہے میرا ان سے. قرضہ تو میں نے عرض کیا نا, یا مسبب الاسباب بہترین وظیفہ اس کے لیے آپ پڑھیں, اور آپ کے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اے اللہ میں نے تجھے اپنے سارے کام تیرے سپرد کر دیے, تجھے تفویض کر دیے, تیرے حوالے کر دیے, تو مولا کریم اپنے بندوں کی سننے والا ہے. تو یہ 111 مرتبہ پڑھیں آپ انشاءاللہ. عشاء کے بعد پڑھیں, عصر کے بعد پڑھیں, جو آپ کو موقع مناسب لگے جس میں آپ وقت دے سکیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. انشاءاللہ العزیز یہ جو آپ کے کام خراب ہو رہے ہیں, رکے ہوئے ہیں, یہ کام پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت اچھی بات ہوگی. ایک اور ہمارے پاس کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب کوئی میرا سلام دیجیے گا. وعلیکم السلام. جی صاحب سے میں نے یہ بات کرنی تھی, میرے شوہر ہیں تو ان کو بات پہ بہت غصہ آتا ہے, مہینوں مہینے میرے سے بات نہیں کرتے, اور بچوں پہ بھی بہت غصہ ہوتے ہیں بلا وجہ, اور اپنے آپ کو ہی بدوائیں بہت دیتے ہیں, بچوں کو بھی دیتے ہیں. شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا بہن؟ شادی کا عرصہ کتنا ہو گیا بہن؟ شادی کتنے سال ہو گئے شادی کو؟ شادی کو تو میرے ماشاءاللہ سے 14 سال ہو گئے. 14 سال ہو گئے. چلیں ٹھیک ہے. اب وہ اگر آپ سے ناراض رہتے ہیں, کچھ آپ کو اگر چیختے چلاتے ہیں, تو میں امید کرتا ہوں آپ جواب نہیں دیتی ہوں گی. وہ بات پہ غصہ کرتے ہیں, آپ بات پہ پیار بھرتی ہے. میں آپ کو چھوٹا تھا میرا لے جائے تو صحیح رہتا ہے, مطلب صحیح رہتا ہے آپ کا لہجہ. ٹھیک ہے. اچھا وہ ایک پیر صاحب کے پاس ایک عورت آئی, کہتی ہے کہ وہ پیر صاحب میرا شوہر مجھے بہت مارتا ہے, گالیاں دیتا ہے, یہ وہ. آپ نے فرمایا اچھا ٹھہر جا, میں تیرے لیے تعویذ لاتا ہوں. اندر گئے اور ایک پیپر لائے, موڑ مار کے دیا, اور فرمایا کہ جب جیسے ہی تیرا شوہر ہے نا دروازہ کھٹکھٹائے, تو نے یہ تعویذ لے کے نا اپنے سیدھی دونوں اوپر اور نیچے کی داڑھوں کے بیچ میں مضبوطی سے دبا کے رکھنا ہے. اچھا. اور 20 سے 25 منٹ دبا کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ بولتی ہے ٹھیک ہے, اور کہنا 11 دن بعد میرے پاس آنا, اس سے پہلے نہیں آنا. وہ چوتھے دن ہی آ گئی. کہتی ہے پیر صاحب کیا زبردست تعویذ دیا, میرا شوہر تو میرے سے بہت اچھا ہو گیا. اچھا. تو فرمایا کہ بیٹا تو نے یہ تعویذ, تو ابھی چوتھے دن آ گئی. بولا میاں صحیح ہو گیا ہے. پیر صاحب دکھاؤ تو صحیح تعویذ میں کیا ہے. فرمایا کھول کے دیکھ لے. کھول کے دیکھا تو سادہ کاغذ تھا, اس میں کچھ بھی نہیں لکھا تھا.
کہا پیر صاحب یہ کیا کام کیا بات ہے؟ فرمایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ جیسے وہ گھر میں داخل ہوتا تھا تھکا آ رہا آتا تھا تو شروع ہو جاتی تھی بچے نے یہ کر دیا، روٹی نہیں ہے، تو یہ نہیں لایا، تو وہ نہیں لایا، چک 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 تو چلاتی تھی. وہ کیا کرتا تھا؟ وہ تو یہ مارتا تھا. تو میں نے تجھے تیری زبان بند کر دی، تیرا منہ بند کر دیا. اس سے کیا ہو گیا کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے عموماً ربانی بھائی کہ خواتین جو ہے نا ٹیز بہت کرتی ہیں. بعض خواتین ناراض نہ ہوئیے گا، ہاتھ جوڑ کر عرض ہے، بعض خواتین گھر میں جیسے ہی داخل ہوتا ہے نا مرد، وہ سمجھتے ہیں ان کا شوہر جو ہے نا ان کا ڈاکٹر ہے، پٹی باندھی ہوئی ہے سر پہ، نیا بستر پہ لڑی ہوئی، ہائے ہوئی لگائی ہوئی ہے. کیا ہے؟ ارے بھائی اس طرح آپ اٹینڈ کریں گے اپنے شوہر کو؟ وہ دیکھیں ذرا کتنا ایڈوانس زمانہ ہے. آفس میں اگر وہ کام کرتا ہے، ظاہر بات ہے وہ میل فیمیل سب کام کرتے ہیں، فیمیل وہاں کیسی بن ٹھن کر آئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ گھر میں آتا ہے دیکھتا ہے جی بیوی نے سر پہ اتنا بڑا پٹا باندھا ہوا ہے، یا وہ کپڑے دھو رہی ہے، یا وہ کچن کے اندر لگی ہوئی ہے. گھر میں آتا ہے تو بیوی یا تو دوبن کے روپ میں ملتی ہے، یا اس کو باورچن کے روپ میں ملتی ہے، یا وہ بچوں کی آیا بنی ہوئی ہوتی ہے. وہ جب ایک سڑا سارے دن کا جلا کٹا آتا ہے تو وہ ایک خوبصورت بیوی دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنے گھر میں ایک اچھی اٹریکشن دیکھنا چاہتا ہے. وہ جب گھر میں اٹریکشن نہیں پاتا تو ظاہری بات ہے وہ لڑے گا ہی نا. یہ میں تھوڑی سی سائیکولوجیکلی بات بتا رہا ہوں. اگر آپ کے اخلاق اچھے، زبان اچھی، آپ کا بیہیویئر اپنی ٹورڈز یور ہسبینڈ اچھا، سب کچھ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے لیے بہترین ہے کہ آپ نماز روزے کی پابندی کریں، استغفر اللہ کی کثرت کریں، اور اپنے شوہر جو غصے والا ہے اس کے لیے بہترین آپ کو میں تجربہ شدہ وظیفہ بتا رہا ہوں. مغرب کی نماز پڑھ کر اپنے بستر پہ بیٹھ جائیں، کمرے میں اگر ہو سکے تو اندھیرا کر دیں، نہیں کر سکتی آنکھیں بند کر لیں، شوہر کا تصور کریں، اور 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے یا مانعو 7 مرتبہ پڑھیں، یا مانعو یا مانعو 7 مرتبہ پڑھ کے پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے بند آنکھوں کے ساتھ تصور کیجئے آپ کا شوہر آپ کے سامنے ہے، اس پہ پھونک مار دیجئے، انشاءاللہ اس کا غصہ کم ہوتا چلا جائے گا آہستہ آہستہ. انشاءاللہ بہت اچھی بات آپ نے کی. اور بہت سے لوگوں کو بہت کچھ کرنے کا شوق بھی ہوتا ہے، یہ بھی محبت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری فیکٹریز ہوں، بہت ساری انڈسٹریز ہوں. میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ایک فیکٹری آپ اپنی زبان کے نیچے لگا لیجئے، وہ مسکراہٹ کی اور خوش اخلاقی کی اور وہ خوش گفتگو کی ایک فیکٹری ہے. وہ اگر لگ جائے تو انشاءاللہ پروردگار بہت سارے معاملات میں آسانی کر دے گا. آج کا دن ہمارے لیے مدرز ڈے اس حوالے سے بھی ہے کہ آج حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دن سے منسوب ہے، اور اس دن کو ہم نے ایک پیغام کا دن بنایا ہے. ہمارے پاس مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب موجود ہیں، وہ آپ کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. آئیے چل کے سنتے ہیں مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب کا یہ پیغام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس کائنات کے افضل ترین شخصیت ہیں، اور جن لوگوں کو آپ کی صحبت اور آپ کی قربت نصیب ہوئی وہ لوگ بھی اپنے دور کے عظیم ترین انسان ہوئے. حتیٰ کہ قرآن حکیم فرقان حمید نے ان کی تعریف و توصیف کی، انہیں سابقون اولون کا خطاب دیا اور ان کے بارے میں کہا اولئک هم الراشدون اولئک هم المہتدون. یہ قرآن حکیم کا اعزاز ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو پیدا ہی اسلام کے گہوارے میں ہوئی ہیں، اور اس طریقے سے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ذکر مبارک جہاں پر صبح و شام ہوتا تھا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہوئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے نکاح میں آئیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ذہین و فتین خاتون تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے پاس رہ کر انہوں نے دین کے بلند درجات کو پایا. اور پھر اس وقت سب سے بڑی درسگاہ جو تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محفل تھی، مجلس تھی، اور وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم گھر میں بھی جو باتیں ارشاد فرماتے تھے وہ بھی ان کو محفوظ ہوتی تھی، لیکن مسجد میں بھی جو بات آپ ارشاد فرماتے تھے تو آپ کی آواز آپ کے گھر جاتی رہتی تھی،
تو उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन बातों को सुनते रहती थी, और जब आप उन बातों को सुनती थी तो आपके अंदर ये सलाहियत थी जिसको इज्तिहादी सलाहियत कहते हैं कि वो नताइज भी निकालती थी बातों से और मसाइल का इस्तिखराज भी करती थी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक तवील अरसा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में गुजारा, और सर्दो गर्म हालात में वो आपके साथ रहीं। हत्ता के ग़ज़वा खंदक के मौके पर, जो सर्दी के ज़माने में था और शदीद तरीन सर्दी थी, और इस दौरान वो वहाँ पर सरहद पर पहुँच गई जहाँ कुफ़ार से आपकी लड़ाई हो रही थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये वक्त गुजारा, और वो आपके आखिरी लम्हात जिनमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए, तो वो तक उन्होंने रवायत किए हैं। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल फरमाने के बाद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक तवील अरसा इस दुनिया में रही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इसी तरीके से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर पाया, और इस सारे दौर में वो हिदायत और रहनुमाई का फरीज़ा सरअंजाम देती रही। होता यह था कि बड़े बड़े सहाबा इकराम को जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी के बारे में मालूमात करना होती थी, तो वो आपके पास पहुँचते या किसी को आपके पास भेजते, तो इस तरीके से वो मालूमात हासिल करते। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दौर था। हज़रत इब्न अब्बास के पास एक साहब आए, तो उन्होंने कहा कि नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तहज्जुद किस तरीके से पढ़ते थे और आपकी तफसीलात इस बारे में क्या थी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जाके उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछो, ये ख़ास अंदर की बात है, वो बताएंगी, और जो वो बताएं जाते हुए मुझे भी बताते जाना। तो गोया इस तरीके से उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी, वो साहबा के लिए इल्म का एक मरकज़ थी, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी जो है उसके बारे में अक्सर व बेहतर जो है उनकी रवियात है। और फिर हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इज्तिहादी सलाहियत रखती थी, और वो मसाइल में इज्तिहाद भी करती थी, और उस इज्तिहाद में कभी कभी हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम से इख्तिलाफ भी हो जाता था, लेकिन वो इख्तिलाफ मसले में होता था, और सारे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एहतराम करते थे, और पूरी इज़्ज़त उनको देते थे जो उनका हक बनता था। सारी अज़वाज का एहतराम करते थे, लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाज़ दूसरी अज़वाज की तरह मुज्तहिदा के दर्जे पर फाइज थीं, तो इसलिए उनका इल्मी एहतराम भी साथ में होता था। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ज़ौजा मोहतरमा जो आपके बहुत क़ुर्ब में रहीं और आपकी बहुत अजीज़ा रहीं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहबी ने पूछा कि आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हैं, तो आपने कहा हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम लिया आपने। उसने कहा, उसने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मेरी मुराद मर्दों में से है, तो आपने फरमाया कि उसके बाप से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो गोया उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो हैं कि जो ख़ुद भी नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और तवज्जो का मरकज़ हैं, और उनके अजीम वालिद जो हैं वो भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो का मरकज़ है।